صورت نہ کم ہو۔ اپنی ہم ضرورتوں کو کم کریں۔ اس وقت جو اہم ترین چیز ہے ضرورتوں کو کم کرنے کی ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں، سہولتوں کو کم کریں۔ کبھی یہ فرمائش، کبھی یہ فرمائش، کبھی یہ لے آؤ، کبھی یہ لے آؤ، کبھی یہ۔ ارے بھائی کھانا ہے گھر میں، پینا ہے گھر میں، حالت تو دیکھو، تنگی کتنی ہے، پریشانی کتنی ہے۔ لوگ بھوک کی وجہ سے معاذاللہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اتنی تکلیف ہے لوگوں کو۔ آپ کو آئے دن کوئی چیز سوچتی ہے، یہ منگا دو، وہ لے آؤ، یہ منگا دو، وہ لے آؤ، ہوٹل کا کھانا، اس کا کھانا، یہ ڈش، وہ ڈش، یہ خوراک، وہ خوراک، یہ لذت، وہ غذائیں۔ ارے بھائی پوزیشن صحیح نہیں ہے۔ اکثریت اس وقت تنگی میں پریشان ہے۔ اب آپ کے پاس تھوڑی سی کشادگی تھی، آپ نے اس کو بھی تنگی کی نظر کر دیا، یہ خواہشات کے نام پر۔ ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے نا، پیٹ بھر کر روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے چھت ملی ہوئی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اب ایک کے بجائے 100 کپڑے چاہیے، ایک خوراک کے بجائے 100 قسم کی خوراکیں چاہیے۔ آپ کی خواہشات کا منہ ہی بند نہیں ہو رہا۔ سال 2 سال خاموش ہو جائیے اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس پر گزارا کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑی سی آمدنی میں بھی پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کی جیب خرچی پوری نہیں ہو پاتی، بچوں کی امی کی میک اپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس کے آئے دن کپڑوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ یہ تکلیفیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تکلیف میں آیا آدمی، ماں بولتی ہے کہ کماتا نہیں ہے، گھر کیسے چلے گا؟ ماں کماتا ہے، آپ نے گھر کے اخراجات کے مطابق کمانے والے کہا کہ اتنا کما گلا، جبکہ طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے، پرنسپل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی آمدنی نا اتنا گھر کا خرچہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جتنا گھر کا خرچہ ہے نا اتنی آمدنی لانے پر کمانے والے کو مجبور کیا ہوا ہے۔ اب وہ گھر میں رہتا ہے، دن رات اس کو تانے سننے، وہ تنگ آ کر پریشان آ کر کیا کرتا ہے؟ رشوتیں کھاتا ہے، پھر وہ کریڈٹ کارڈ کو مشین میں ڈال کے کیش ڈرا کر کے سود میں پڑ جاتا ہے۔ گھر والوں کے لیے تو آپ کو اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے، آپ کو برانڈیڈ شوز پہننے ہیں، آپ کو برانڈیڈ پینٹ پہننی ہے، آپ کو برانڈیڈ کپڑے پہننے، برانڈیڈ آپ کو کرتا شلوار پہننا، آپ کو برانڈیڈ پین چاہیے، برانڈیڈ گلاس چاہیے، برانڈیڈ گھڑی چاہیے، آپ کو چھوٹا موٹا چلتا ہی نہیں ہے، سب مہنگا چاہیے، یہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سود کے پیسوں سے لے رہے ہیں۔ تو اب ہلاکت ہی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر کہتے پورا نہیں ہوتا، پھر حرام میں پڑتے، سمجھا تو کہتا معاذ اللہ کہ میری روزی اس میں رکھی گئی ہے۔ توبہ کرنی چاہیے اور گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہیں آس پاس پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو آئے دن خبریں نہیں پہنچتی کہ باپ نے اتنے بیٹوں کو قتل کیا، بیوی کو قتل کیا، خودکشی کر لی؟ کیوں؟ کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ نہیں کرنی چاہیے، حرام موت ہے۔ کیوں مرتے ہو؟ اللہ رزق دینے والا ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی جو خودکشیاں کر لیتے، ان کو پوچھو کہ نمازیں پڑھی، اللہ کے آگے سجدہ کیا، پریشان ہے، اس سیٹ کے پاس، اس دکان پر، اس رشتہ دار کے یہاں گئے، وہاں گئے، ادھر گئے، ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں دیتے، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں لاتے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق عطا کر، میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ تم پر کشادگی کرے گا۔ اس کی طرف رجوع لاؤ، اس سے معافی مانگے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خودکشی کا راستہ اختیار مت کریں، کوشش کریں، قصب کریں، ذریعہ معاش اختیار کریں، لیکن بھروسہ رب پر کریں۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت